مولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. آپ بھی وہیں بیٹھ جاتے جی. محترم مکرم معزز مہمان کرام، آج آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یوم جمہوریہ ہے، جس کو ہم ہندی میں گنتنتر دیوس اور انگلش میں ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں اور بولتے ہیں. عام طور سے 26 جنوری یا 15 اگست سے متعلق جو بیان دیے جاتے ہیں، اس میں مسلمانوں، علماء دیوبند، مشائخ، بزرگان دین کی قربانیوں کو پیش نہیں کیا جاتا ہے. عام طور سے ہمارے بچے، بلکہ اس وقت کی نوجوان نسل بھی اپنے علماء اور مسلمانوں کی قربانی کو بھولے ہوئے ہیں. اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے کہ جب قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے تو پھر تاریخ قوم کو بھلا دیتی ہے. پھر اس قوم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، نہ وہ قوم پھر کسی نام سے جانی جاتی ہے. اس لیے ہمیں 15 اگست اور 26 جنوری کے دن وقت نکال کر جہاں جہاں یہ پروگرام ہوتے ہیں وہاں شرکت کرنی چاہیے، وہاں جانا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے، اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا نذرانے پیش کیے ہیں، کتنی عورتیں یتیم ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی بیوائیں ہوئیں، وہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ان اجلاس کے اندر، ان پروگرام کے اندر شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ سب معلوم ہو. آپ اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، وہ ایک دینی مذہب ہے، وہ ایک فطری مذہب ہے. فطری مذہب کا مطلب ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں. ہر انسان اپنی آزادی کو چاہتا ہے. جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے اسی چیز کو لوگوں کے اندر اجاگر کیا، سب سے پہلے اسی چیز کو زندہ کیا. چنانچہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ اسلام نے آ کر تمہارے سے وہ بیڑیاں ہٹا دی، تمہارے سے ان زنجیروں کو نکال دیا جو کفار و مشرکین تمہارے پیروں میں ڈالے ہوئے تھے. چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کو، عام لوگوں کو آزاد کرنا سکھایا، غلاموں کو آزاد کرنا سکھایا، غلاموں کو زنجیر سے نکالا. یہ اسلام ہے، یہ فطری مذہب ہے. چنانچہ اسلام فطری مذہب ہے. جب یہی ہندوستان کے اندر مسلمان غلام بنے، یہاں کی ساری رعایا غلام بنی، یہاں کا بچہ، بوڑھا، جوان، عورت سب غلام بن گئے، تو لہذا پھر مسلمان اٹھے، پھر علماء اٹھے اور انہوں نے پھر دوبارہ سے آزادی کا کام شروع کیا. چنانچہ آپ لوگ صرف اس بات کو جانتے ہیں کہ 1857 سے آزادی کی لڑائی لڑی گئی ہے، لیکن یہ تاریخ کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. سب سے پہلی جو جہاد ہوا، سب سے پہلے ہندوستان کے لیے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ سراج الدولہ ہے، جس نے 1756 میں انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تھا. 1756 سے لے کر 1857 تک 100 سال کے اندر لاکھوں علماء، کروڑوں مسلمان شہید ہوئے تھے. اور یہ یاد رکھیں کسی بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ کو ان 100 سال کے اندر کوئی غیر مسلم، کوئی سکھ، کوئی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملے گا.
100 साल तक 1756 से लेकर 1857 तक तने तनहा मुसलमानों ने जिहादी की लड़ाई लड़ी है। मुसलमान तने तनहा मैदान में रहे हैं। कभी सिराजुद्दौला है तो कभी टीपू सुल्तान शहीद है, कभी औरंगजेब है तो कभी सर सैयद अहमद शहीद खान है, कभी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है तो कभी उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। ये 100 साल की जंग है जो मुसलमानों ने तने तनहा लड़ी है। 1857 में फिर हिंदू साथ हुए, 1857 में फिर सिख साथ हुए, 1857 में फिर सारे हिंदू और गैर मुस्लिम सब मिलकर फिर उन्होंने जिहाद किया है। लेकिन ये 100 साल तारीख मुसलमानों ने अकेले लड़ी है, 100 साल फिर गैर मुस्लिमों के साथ लड़े हैं और शाना पशाना कफ बकफ साथ चले हैं और फिर चुनांचे 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। लेकिन इस तारीख के पीछे कितनी मुसलमानों ने कुर्बानी दी है मैं बहुत मुख्तसर वक्त में बयान करता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे पास भी वक्त कमी है तो बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूँ। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह हम सब जानते हैं कि जो दारुल उलूम देवबंद जो बुनियाद है, जो दारुल उलूम मदरसा है, उसके सबसे पहले शागिर्द और सबसे पहले स्टूडेंट वो शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। 1857 में जब सब मुसलमानों ने मिलकर, सब हिंदू और गैर मुस्लिमों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और उसमें कुछ अपने लोगों की मुनाफकत की वजह से, अपने लोगों की गद्दारी की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई, लोगों को शिकस्त हुई, हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई, तो फिर उलमा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उस जंग के अंदर हजारों उलमा शहीद हुए थे। अब क्या किया जाए कि जिससे दोबारा से फिर ये जंग की आग दोबारा से उबले और दोबारा से आज़ादी का जज्बा और जोश पैदा हो। चुनांचे 1866 में दारुल का क़याम अमल में आया। ये दारुल जिसको सिर्फ आप एक मदरसा जानते हैं, दारुल सिर्फ मदरसे का नाम नहीं बल्कि दारुल एक तहरीक का नाम है जो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर दीन को जिंदा करता है, सारी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को लहराता है। चुनांचे सारे बातिल को, सारे यहूदियों को अगर किसी से दुश्मनी है तो दारुल देवबंद से है। चुनांचे हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने 1866 में दारुल की बुनियाद कायम की और मकसद यही था कि यहाँ से ऐसे अफराद पैदा किए जाएं, यहाँ से ऐसे रिजाल पैदा किया जाए, यहाँ से ऐसे तलबा और उलमा पैदा किए जाएं जो फिर अंग्रेज़ों का मुकाबला करें, जो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगा दें। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इसके सबसे पहले शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। हजरत के बारे में है, जब हजरत को नहलाया गया तो लोगों ने देखा कि जिस्म पर सिर्फ हड्डी हड्डी बाकी थी, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। चुनांचे नहलाने वाले रो पड़े और शेख मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि मैं खुद माल्टा की जेल में हजरत के साथ था, हजरत को तहखाने ले जाया जाता और हजरत को सलाखों से दागा जाता, हजरत को गरम गरम लोहों से दागा जाता और कहा जाता, ओ महमूदुल हसन तू एक बार फतवा दे दे कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम नहीं है, अंग्रेज से जिहाद करना हराम नहीं है, तू एक बार फतवा दे दे हम तुझे छोड़ देंगे। शेखुल हिंद कहते हैं, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ओ अंग्रेज सुन, तू जितना तपाएगा, तू जितना जलाएगा, मेरा ईमान उतना गर्म हो जाएगा, मेरा वो ईमान उतना गर्म हो जाएगा। चुनांचे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि हजरत को चुनांचे अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा, हुसैन जानते हो मेरे कलम के अंदर कितनी ताकत है कि मैं आज तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दूं। हुसैन अपना बयान बदल दो, तुम कह दो कि जिहाद करना फर्ज नहीं है, तुम कह दो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सुन जज, मैं कहता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। मौलाना अहमद अली जौहरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के पैरों में आ पड़े। हजरत कहने लगे कि हजरत बयान बदल दो, ये जज तुम्हारे खिलाफ फैसला कर देगा। हजरत ने कहा, सुनो, अगर आज बयान बदल दिया तो ईमान बदल जाएगा,
اگر آج بیان بدل دیا تو ایمان بدل جائے گا۔ اور پھر اپنا بریف کیس کھولا، سوٹ کیس کھولا، اس سے ایک سفید پرچم بلند کیا، سفید کپڑا اٹھایا اور کہا سن انگریز، جب میں گھر سے چلا تھا تو لہذا اپنے ساتھ اپنا کفن لے کر آیا تھا، اپنے ساتھ اپنا کفن لے کر آیا تھا۔ حضرت سفر میں ہے، حضرت کے گھر والوں کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے گھر کے 19 افراد شہید ہو گئے، آپ کے گھر کے 19 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت نے مسکرا کر کہا کہ ناکامیوں پر اشک برسانا مجھے نہیں آتا، ناکامیوں پر اشک برسانا مجھے نہیں آتا، میری فطرت ہے مصیبتوں میں مسکرانا۔ چنانچہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان تاریخ کو ہم یاد رکھیں کہ ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ انگریز مورخ خود لکھتے ہیں کہ 40 علماء کی جماعتوں کو لایا جاتا، ان کو سوروں کی چربی کے اندر لپیٹا جاتا، ان کو بوریوں کے اندر لپیٹا جاتا، آگ میں ڈال دیا جاتا۔ انگریز مورخ خود کہتا ہے، انگریز تاریخ لکھنے والا خود کہتا ہے، ہر مولوی سے یہ کہا جاتا، ہر عالم سے یہ کہا جاتا، تم بس اتنا کہہ دو کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں ہے، تم بس اتنا کہہ دو کہ جہاد فرض نہیں ہے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے، قسم ہے مجھے بلانے والے کی، ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جس نے کہہ دیا ہو کہ ہاں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان علماء کی قربانیوں کو یاد کریں۔ 200 سالہ تاریخ ہے، 200 سال تک جہاد کیا گیا، 200 سال تک آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی، 200 سال تک قربانیاں پیش کی گئی۔ نہ جانے کتنی عورتیں بیوائی ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، نہ جانے کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے، اس کے اندر ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا خاص کردار ہے۔ میں اس لیے یہاں سے اس پروگرام سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آج تاریخ بدلی جا رہی ہے، آج سلیبس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، آج نصاب بدلا جا رہا ہے اور اس بات کی کوشش کرائی جا رہی ہے، اس چیز کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر آزادی لڑی ہے تو وہ غیر مسلم نے لڑی ہے، اگر آزادی میں بڑا کسی کا کردار ہے تو وہ غیر مسلم کا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھ لو، جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے کہ 100 سال تک طرح طرح مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، اٹھا لو تاریخوں کی کتاب اور دکھا دو ہمیں کہ 1756 سے لے کر 1857 تک آپ کا کون سا آگے پیر تھا، آپ کا کون سے آگے شہید تھا۔ 1857 تک ہم نے طرح طرح ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان تاریخ کو یاد رکھیں۔ 1947 میں ہمارا ملک فتح ہوا ہے، 1947 میں اس ملک کو غلامی سے آزادی ملی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے بعد پھر یہ ہمارا نظام نافذ ہوا، جس کو ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں، جس کو ہم جمہوری نظام سے جانتے ہیں۔ اس کے اندر مسلمان بھی ساتھ تھے، چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور بڑے بڑے علماء اس نظام کو بنانے میں، اس قانون کو بنانے میں ساتھ تھے۔ اور ان کے جو سب سے بڑے سردار تھے، جن کو اس کا لیڈر بنا گیا تھا، وہ ڈاکٹر بھیم راؤ تھے۔ چنانچہ ان کو اس کا لیڈر بنایا گیا اور تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر یعنی 26 جنوری کو یہ مکمل نظام قائم ہوا اور اس کو ہم آج تک جانتے ہیں۔ چنانچہ آج 76واں یوم جمہوریہ ہے، یعنی ہندوستان کے اندر اب سب کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہے، سب کو بولنے کا حق حاصل ہے، سب کو تعلیم کا حق حاصل ہے، سب کو ہر چیز کا حاصل ہے۔ لیکن میرے بھائیو مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں، آپ آج ہندوستان کے حالات جانتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، مسلمانوں سے ان کے ووٹ بھی چھین لیے جائیں، مسلمانوں سے پھر سے غلامی کی طرف دھکیلے جائے۔ لیکن میں اس اسٹیج سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی خام خیالی ہے۔ جو لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں پھر دوبارہ سے تشدد ہو، ہندوستان میں پھر دوبارہ سے نفرت ہو، تو یہ ان کی خام خیالی، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ہمارے ہندو بھائی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ
کہ اگر ہندوستان چل سکتا ہے، اگر ہندوستان پھول سکتا ہے، اگر ہندوستان بڑھ سکتا ہے، ہندوستان ترقی کر سکتا ہے، تو چنانچہ مسلمانوں کو ساتھ لینا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ تنہ تنہا نہ ہندوستان ترقی کر سکتا ہے نہ پھول سکتا ہے، بلکہ جس طرح آج کل بہت ساری حکومتیں اور بہت سارے لوگ نفرت کی ہوائیں پھیلا رہے ہیں، تو لہذا اسے ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج یہ لوگ نفرت کی ہوائیں چلا کر اس ہندوستان کو برباد کر رہے ہیں، اس پیارے ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں سب سے پہلے یکجہتی پیدا کرنی ہے، ہمیں سب سے پہلے اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیں، ہمیں اپنی طرف سے کبھی بھی تشدد نہیں کرنا، ہمیں اپنی طرف سے کبھی بھی حملہ نہیں کرنا، ہمیں اپنی طرف سے کبھی بھی پہل نہیں کرنی، بلکہ یہ ہندوستان سب کا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، ہندو کا بھی ہے، مسلم کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے۔ جتنا یہاں کے پی ایم کو حق حاصل ہے، اتنا ہی ایک ادنا سے ادنا ہندوستانی کو بھی حق حاصل ہے۔ جتنا یہاں کے پی ایم کو حق حاصل ہے جینے کا آزادی کے ساتھ، اتنا ہی ایک ادنا سے ادنا کم سے کم تر ہندوستانی کو بھی حق حاصل ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندر اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے اور ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بس اسی مختصر بات پر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں، لیکن آخر مختصر 2 جملے کہ جس طرح ہمیں یکجہتی، پیار، محبت پیدا کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر دینی حمیت، دینی جذبہ یہ بھی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، اگر ہم عروج چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، آپ سب یہاں مسلمان بیٹھے ہو، اسی لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، تو قرآن کا صاف فرمان ہے، قرآن کا صاف اعلان ہے کہ اتحاد پیدا کرنا، ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آج گھر گھر میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، ہر جگہ لڑائی اور فساد ہے، دلوں میں نفرت ہے۔ اس دل کی نفرت کے ساتھ، اس دل کی گندگی کے ساتھ، اس دل کے بغض کے ساتھ جب تم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور تم اس ایک بندے سے نفرت کرتے ہو، تم اس ایک کے بندے سے نفرت کرتے ہو، تم کسی بندے سے بغض و عناد رکھتے ہو، تو اللہ کی قسم تمہارے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ دلوں میں نفرت لے کر اللہ کی مسجد میں آ رہے ہو، دلوں میں بغض لے کر اللہ کی مسجد میں آ رہے ہو، دلوں میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت لے کر مسجد میں آ رہے ہو، تو اللہ کی قسم ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ بکھر جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، تو قرآن کا صاف اعلان ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ناکام کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بزدل بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اندر دینی حمیت پیدا کرو، دینی جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، چھوڑ دو اس نفرت کی آگ کو، چھوڑ دو اس عداوت کو، چھوڑ دو اس دشمنی کو، اس لیے کہ سب چھوڑ کر یہی جانا ہے۔ صرف ایک مالدار ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، اسے بھی 2 گز زمین ملے گی، اور اگر وہ سب سے بڑا فقیر ہے دنیا کا، اسے بھی 2 گز زمین ملے گی۔ خالی ہاتھ مالدار بھی جائے گا، خالی ہاتھ بادشاہ بھی جائے گا، اور خالی ہاتھ فقیر بھی جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، گھروں کے اندر متحد ہو جاؤ، بھائی بھائی متحد ہو جاؤ، یہ دشمنی چھوڑ دو، یہ نفرتیں چھوڑ دو، یہ عداوتیں چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، آپ کا گاؤں نہیں، جہاں جہاں اتحاد ہوگا، جہاں جہاں مسلمان متحد ہوں گے، وہی مسلمان عزت کے ساتھ آ جائے گا، وہی مسلمان کو عزت ملے گی۔ اور جہاں نفرتیں ہوں گی، جہاں عداوتیں ہوں گی، تو یاد رکھو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، تم کتنے بھی طاقتور بن جاؤ لیکن کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی طاقت نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہ میرا فرمان ہوتا، یہ میری بات ہوتی، تو آپ جھٹلا سکتے تھے۔ یہ اللہ کی بات ہے، اصدق القائلین ہے، سب سے سچا ہے کہنے والوں میں۔ زمین ہٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام پہ کوئی تغیر اور تبدل نہیں آ سکتا۔
اس لیے یہ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کو یوم جمہوریہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ کو اتحاد کرنا ہے، آپ کو متحد رہنا ہے۔ جس طرح ہم اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ساتھ رہیں، اسی طرح ہم اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ بھائی بھائی ساتھ رہیں، گھر والے ساتھ رہیں، خاندان والے ساتھ رہیں، برادری والے ساتھ رہیں، وطن والے ساتھ رہیں، اپنے گاؤں علاقے والے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ ولک المجد کما انت اہلہ ففعل بنا کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا راحم الضعفاء أنت ربنا وأنت إلهنا أنت ربنا وأنت إلهنا ونحن عبادك۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاکار۔ اے اللہ اقراری مجرم ہیں، مولا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اے اللہ لمحہ لمحہ قدم بقدم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مولا آپ ستار ہیں، غفار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت آپ کے غصے سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس گاؤں پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں پر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں خاص طور سے جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج ہم یوم جمہوریہ کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو متحد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں سے نفرت دشمنی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہے۔ اے اللہ ایسے راستے پر نہ چلا جو تجھے اور تیرے نبی کو ناپسند ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت تیری رحمت کی محتاج ہے۔ اے اللہ تیرے خصوصی فضل کی محتاج ہے۔ اے اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔